کچھ لوگ روٹھ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے، کچھ لوگ. آپ کہیں گے اس سے کیا ہو گیا، یہ پاگل ہو گئی ہے کہ نہیں؟ پاگل نہیں ہوئی ہوں. آج ہم بات کریں گے جو سینما ہم دیکھنے جاتے تھے نایاب زمانوں میں، وہ فلم دیکھنے کا کنا شوق ہوندا سی، اور کیسی فلمیں بنتی تھی، اور سینما کیسا ہوتا تھا، اور ٹکٹ کیسے لی جاتی تھی، اور لائن میں کیسے لگتے تھے. تو وہ ساری باتیں جو ہے نا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو ہمارے گھر کے پاس جو بھی آپ کو یہ قصے سناتی ہوں وہ ہوتے ہیں میرے اپنے محلے کے، میرے اپنے گھر کے ارد گرد جو ایریاز تھے، اور جو ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے. مجھے دوسرے علاقوں کا بالکل نہیں پتہ کہ وہ کیسے تھے، میں صرف اپنے محلے کے، اپنے ایریے کی آپ سے بات کرتی ہوں. تو وہ جی ہمارے گھر کے پاس تھوڑے جو فاصلے تھے، ایک سینما ہوتا تھا گلزار سینما کے نام سے. سینما بڑا مشہور تھا. تو وہ سینما ہمارے گھر کے پاس تھا، اتنا قریب تھا کہ اس میں جو دروازے بنے ہوتے تھے، لائٹیں جل رہی ہوتی تھی، فلم شروع ہونے والی تھی، ٹڑنگ 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 ایک بیل سی بجتی تھی، وہ کہ بھئی جلدی نہ آ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ کہ سیٹاں دے، فلم شروع ہونے والی ہے. تو وہ ہمارے گھر کے دروازے سے ہم دیکھتے تھے. گلی میں تھوڑا دور تھا لیکن وہ نظر آتا تھا، کیونکہ گراؤنڈ تھا نا، تو اور کوئی چیز اس میں تھی نہیں، تو سینما صاف نظر آتا تھا. تو ہم جب فلم کا وہ گھنٹیاں بجتی تھیں اور دروازے بند ہونے والے تھے تو بھاگ کے چلو بھئی ہن ٹائم ہو گیا نکلو. تو وہ پھر ہم اس وقت چلے جاتے تھے، جا کے بیٹھ جاتے. تو بڑی لمبی سٹوری ہے کہ اتنی اچھی معیاری فلمیں ہوتی تھیں کہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے تھے. بڑی فلمیں ہٹ ہوتی تھیں اور بڑے مشہور گانے ہوتے تھے، اور پھر وہ لوگ اتنے شوق سے دیکھتے تھے. لیکن اس زمانہ ایسا تھا کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بلا جھجک فلم دیکھ لی جاتی تھی. بچوں کو بھی لوگ لے جاتے تھے، اپنی مسز کے ساتھ جاتے تھے، بہن بھائی اکٹھے مل کے چلے جاتے تھے. اتنی اچھی فلمیں ہوتی تھیں، فیملی سے سٹوریز ہوتی تھیں یا ایسی. لیکن اس طرح کی جو کہتے ہیں نا واہیات فلمیں نہیں تھیں جیسے آج کل بن رہی ہے واہیات فلمیں، کہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتے ہیں. میں تو بالکل نہیں دیکھ سکتی ہوں. میں ایک دفعہ چلی گئی اپنے بچوں کے ساتھ، میرے بھائی تھا، میرا بیٹا تھا ساتھ، ہم ایک فلم دیکھنا چلے گئے. یقین مانے اس قدر پریشانی ہوئی کہ اس فلم میں ایسے سین آ رہے تھے ایسے کہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتے. اس تو بعد تے کناں نوں ہتھ لائے بئی کہ ہن جا کے کدی سینما 'ਚ فلم نہیں دیکھنی، اور خاص کر فیملی دے نال تے بالکل ہی نہیں دیکھنی. اس لیے کہ آپ اب دیکھیں کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ تفریح کے لیے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو کوئی چیز بھی تو ایسی ہو نا جو آپ بیٹھ کے فیملی کے ساتھ دیکھ سکیں. اس زمانے میں اتنی اچھی فلمیں ہوتی تھیں کہ بلا دھڑک لوگ چلے جاتے تھے. بس صرف یہ ہوتا تھا کہ کس کو کون سے اداکار پسند ہے. بڑے ہٹ اداکار ہوتے تھے، کسی کو شبنم اچھی لگتی تھی، کسی کو زیبا، دیبا، نیلو، مطلب زبردست وہ اداکار، اور بھی بہت، شمیم آرا، اتنی ہیروئنز اچھی اچھی ہوتی تھیں ان کے. رانی، تو ان کی فلمیں آتی تھیں. پنجابی فلموں کے شوقین اپنی جگہ تھے، اردو فلمیں بھی اتنے ہی شوق سے دیکھی جاتی تھیں. کسی کو وحید مراد پسند ہے، کسی کو اعجاز پسند ہے، محمد علی صاحب پسند ہے، کسی کو حبیب پسند ہے، کسی کو. وہ اتنے نام ہے نا کہ میں اگر نام گنوانے بیٹھ جاؤں گی، اتنے زبردست نام ہے وہ، کہ وہ اس پروگرام اسی پر ہی ختم ہو سکتا ہے کہ جتنے نام تھے پیارے اور بڑے بڑے نام اور اچھی فلمیں. کہ آپ ویسے ہمارے ابو زیادہ تر پہلے دوستوں کے ساتھ جاتے تھے، وہ دیکھ کے آتے تھے، پھر آ کے وہ کہتے تھے اب بڑی اچھی فلم ہے جی. فلم بڑی تفریح تھی اور لوگ جاتے تھے شوق سے. تو وہ پھر ایک منگل کا دن یا شاید بدھ، اب یہاں میں تھوڑا سا بھول رہی ہوں، لیکن ایک دن میرے ذہن میں جو ہے وہ منگل کا دن ہوتا تھا. وہ عورتوں کے لیے مخصوص دن ہوتا تھا کہ عورتیں اور بچے جائیں، صرف لیڈیز شو ہوتا تھا اس دن. تو زیادہ تر ہم اس میں بھی چلے جاتے تھے کہ بھئی لیڈیز ہیں ساری رات، کبھی آخری شو بھی ہے تو وہ بھی دیکھ لیا جاتا تھا. لیکن اگر دوسرا بھی ہے جیسے فیملی کے ساتھ بھی آپ گئے ہو تو آرام سے بیٹھ کے فلم دیکھتے تھے، کوئی وہ نہیں ہوتا تھا. اور وہ لکڑی کے تختے ہوتے تھے اور وہ ایک بینچ ٹائپ ہوتے تھے، اس پہ بیٹھ کے فلم دیکھتے تھے. ایک آدمی وہ ٹکٹ ایک کھڑکی سے جا کے ٹکٹ لیا جاتا تھا.
اس کے بعد وہ کرسیاں رکھی ہوتی تھی، اس پہ انتظار فرمائیے ہو جاتا تھا، لیکن ہم لوگ تو زیادہ دیر سے ہی جاتے تھے کہ انتظار نہ کرنا پڑے، لیکن کیونکہ پھر ٹکٹ بھی خریدنے ہوتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی ٹکٹ نہ مک جان، جائیے تو پتہ چلے ٹکٹ ہی نہ ملے، تو پھر یہ اس کا بھی یہ حل تھا کہ بھاگ کے جا کے ٹکٹ لے کے آ جاتے تھے، اور جب ٹائم ہوتا تھا تو پھر چلے جاتے تھے۔ تو یہ صورتحال پہ اندر وہ تختے ٹائپ کرسیاں ہوتی تھی، پھٹے سے لگے ہوتے تھے، اس پہ بیٹھ جاتے تھے، اور پیچھے دو لائنیں جو تھیں نا وہ بڑی ذرا وہ نرم نرم سی کرسیاں، اور وہ جڑے فوم سے لگے سب دو لائنیں ہوتی تھی صرف، لیکن وہ ٹکٹ بڑی مہنگی ہوتی تھی بھائی، اس پہ تو کبھی کبھار ہی ہم دیکھتے تھے فلم، نہیں تو پھٹیاں تے بیٹھ کے دیکھ کے اور خوش ہو کے ایسی آ جاتے سے۔ تو وہ پھر جا کے پھٹوں پہ بیٹھتے تھے، پھر وہ سبزی ایک قومی ترانہ بجتا تھا، ٹڑنگ ٹڑنگ ٹڑنگ، اور جو پاک سرزمین شاد باد وہ سارے اٹھ کے سب کھڑے ہو جاتے سب، بڑا جی بہت زیادہ وہ ضروری آئٹم ہوتا تھا، اس کے بغیر فلم نہیں چلنی ہے، اور یہ کوئی بندہ نہیں، کوئی بندہ سوال ہی نہیں کہ بندہ کوئی بیٹھے، ہر بندہ قومی ترانے پہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، تو وہ پھر قومی ترانہ سنتے تھے، بیٹھتے تھے، پھر وہ جی فلم شروع ہوتی تھی، او ہو زبردست، اور پھر انٹرول جہاں پہ آتا تھا نا، او ہو بھائی فلم دی ایسی جگہ روک دے سن کہ بس کہتے تھے کہ کیوں کر دیا، جلدی سے باہر جاتے تھے، تھوڑا سا کوئی پانی شانی پی لیا، لیکن پریشانی ہوتی تھی کہ اب جا کے اندر جو سٹوری ہے وہ باقی کمپلیٹ کریں، ہم دیکھیں، تو بڑی اچھی فلمیں آتی تھی اس زمانے میں، آپ بیٹھ کے دیکھتے تھے، اچھی لگتی تھی، گانے اتنے زبردست ہٹ ہوتے تھے، اور ان گانوں کی وجہ سے پھر لوگ فلمیں دیکھنے کے لیے جاتے تھے، ریڈیو پہ سٹوری سنائی جاتی تھی ان فلموں کی کہ یہ ہوا وہ ہوا، ساتھ میں ان کو تھوڑے سے ڈائلاگس، تھوڑے سے گانے وانے ان کے سنائے جاتے تھے، اور پھر لوگ چوک در چوک جو ہے نا لوگ دیکھنے کے لیے جاتے تھے کہ بھئی یہ اب آج ہم نے فلم دیکھنی، جس کو شبنم کی پسند ہوتی تھی شبنم کی دیکھنے جاتا تھا، جس کو اور اداکار جو بھی زیبا بڑی مشہور اداکارہ تھی، شمی مارا کی ایک فلم تھی سالگرہ، اتنی مشہور ہوئی تھی وہ عورتوں میں، اس کی سٹوری تھی کہ ایک بچی، وہ اس کی گڑیا گر جاتی ہے ٹرین میں سے، وہ لینے کے لیے اترتی ہے تو وہ ٹرین چلی جاتی ہے اور وہ بچی وہیں بچھڑ جاتی ہے اپنے ماں باپ سے، اور وہ جو فلم مشہور ہوئی تھی عورتوں میں، بھئی زبردست، سالگرہ دیکھنی ہے بھئی سالگرہ دیکھنی ہے، اتنی زبردست وہ مووی تھی، مجھے پوری اب اس کی سٹوری تو یاد نہیں کہ تھوڑا تھوڑا یاد ہے، تو اس کا بھی ایک گانا تھا، لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے، لے آئی پھر کہاں پر، لو جی گانا بھی میں سنا دیتا ہے، تو وہ گانا کو مشہور ہوا تھا کو بچی پھر کچھ جب بڑی ہو جاتی ہے وہ اپنے گھر پہنچتی ہے، اور پھر وہ اس کو یاد آتی ہیں یادیں، تو وہ پھر وہ گانا گاتی، وہ عورتیں تو دیوانی ہو گئی تھیں بھائی اس فلم کے پیچھے کہ بھائی شمی مارا دی سالگرہ دیکھو بھی فلم جنہیں دیکھنی ہے تو اور میرے ابو اللہ جنت نصیب کرے منور ظریف صاحب کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتے تھے، ان کو اتنا وہ پسند کرتے تھے، ہم لوگ بھی دیکھتے تھے، پر وہ منور ظریف کی جب فلم لگتی تھی تو میرے ابو تو ضرور دیکھنے جاتے تھے، وہ ان کو بڑے فیوریٹ تھے، بہت اچھے ایکٹر تھے، تو وہ ان کی دیکھی جاتی تھی، کچھ لوگ محمد علی صاحب کی فلمیں دیکھتے تھے، زیبا کی وہ ارمان جو آئی تھی، وہ اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا بھلا کیا جئیں گے اکیلے نہ جانا، وہ اتنی زبردست، مالا میرا خیال اس کی سنگر تھیں جہاں تک مجھے یاد ہے، کچھ بول بھی میں بھول گئی ہوں، لیکن اتنا ہٹ وہ گانا ہوا تھا نا اکیلے نہ جانا، یہ زبردست آج بھی یاد ہے، لیکن اب سنتے کم ہیں وہ پرانے گانے، کبھی ٹائم ملتا ہے تو ایسے زیادہ نہیں سنے جاتے، لیکن دماغ میں جو ہے تھوڑے سے میں اس کے بول بھول رہی ہوں، بڑا زبردست یہ بھی بہت ہٹ گانا تھا، اور پنجابی فلمیں تو زبردست، اس کو وہ ایک فلم تھی مستانہ ماہی، وہ نور جہاں کے گانے تھے اتنے، اردو میں بھی وہ سارے گاتی تھیں وہ کرتی تھیں، لیکن پنجابی گانے تو ان کے ایسے ہٹ ہوتے تھے نا کہ نور جہاں کا گانا آ جاتا تھا لوگ دیوانے ہو جاتے، اور نور جہاں کا گانا آ گیا بھائی نواں،
تو لوگ اتنا اس کو سنتے بھاگتے تھے فلم دیکھنے کے لیے، اس گانا سننے کے، گانا کون سی اداکارہ پر فلمایا گیا ہے اور کیسے فلمایا گیا ہے، وہ رقص کر رہی ہے یا ویسے ہی ہے یا سیڈ سانگ ہے کیسا. تو لوگ بھی اس گانے کے شوق میں پھر وہ جاتے تھے فلمیں دیکھنے کے لیے. تو ان کی ایک فلم تھی مستانہ ماہی، اس میں گانا ان کا بڑا ہٹ ہوا تھا، سئیوں نی میرا ماہی میرے پاگ جگاون آ گیا، مینوں ہیر بناون آ گیا، میرے پاگ جگاون آ گیا، انج لگدا ہے جویں رانجھڑ مینوں ہیر بناون آ گیا. تھوڑا سا بھول گئی ہوں لیکن یہ گانا تھا زبردست. نور جہاں کی آواز تھی. اور پھر وہ ہیر رانجھا، او ہو ہیر رانجھا تو ونجلی، ونجلی والا گانا، اور لوگ دیوانے، اور لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے بس بھئی نور جہاں جڑی ہے، بس پتہ نہیں وہ کیا ان کو سمجھا جاتا تھا، پوچھتے تھے لوگ ان کو. وہ سن سن ونجلی دی مٹھڑی تان وے، میں تاں ہو گئی قربان وے، میں تاں ہو گئی قربان وے. وہ قربان جو کہتی تھی نا، او ہو ایسے لوگ قربان ہو جاتے تھے نور جہاں پہ کہ نور جہاں دا گانا آ گیا بھئی فلم دیکھن چلو. تو اتنا شوق ہوتا تھا. پھر وہ لوگ جاتے تھے، وہ گانے جو اتنے ہٹ ہوتے تھے، اتنے زبردست ہوتے تھے کہ وہ گانوں کی وجہ سے پھر وہ فلمیں دیکھی جاتی تھی کہ بھئی اے گانا میں تو چلو فلم دیکھی. ایک گانا تھا، سانوں بھی لے چل نال وے باؤ سونی گڈی والیا، مار کے بہ گئی چھال وے باؤ سونی گڈی والیا. تو یہ گانا بھی بڑا مشہور ہوا تھا، بڑا ہٹ گانا تھا اپنے زمانے کا. اتنے گانے ہیں نا کہ وہ میں تو بہت سارے بھول بھی گئی ہوں یاد، کبھی کبھار ایسے کچھ کوئی یاد آ جاتا ہے، ورنہ تو لائن لگی تھی گانوں کی جی وہی طرح ایک سے ایک ہٹ گانا آتا تھا. اردو میں بھی زبردست گانے آتے تھے، پنجابی گانے، اور اداکاروں کی اداکاری اتنی زبردست ہوتی تھی کہ آپ دیکھتے تھے. اور جو مزاحیہ اداکار بھی ہوتے تھے وہ اتنی اچھی اداکاری کرتے تھے، معیاری کام ہوتا تھا اور صاف ستھرا کام ہوتا تھا کہ لوگ یہ جو ایکٹرس بھی ہیں یہ بھی اپنے ڈریسز کا بڑا خیال رکھتی تھیں کہ وہ ایسے ان کے ڈریسز ایسے نہیں ہوتے تھے کہ پوری یا ساڑی پہنی ہے یا پورا سوٹ پہنا ہے، پورے کپڑوں میں عورت نظر آتی تھی. تو وہ پھر لوگ دیکھتے تھے، اچھا لگتا، ان کا فن دیکھا جاتا تھا. لیکن آج جو ہے بالکل یکسر زمانہ بدل گیا. گھر میں آپ بیٹھ کے آپ کے پاس مختلف چینلز ہیں اور وہ لوگ یہ اس پہ فلمیں بھی دستیاب ہیں، سینماز بھی ہیں، لیکن آپ کا دل نہیں چاہتا کیونکہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتے ہیں وہ پروگرام، وہ فلمیں دیکھ نہیں سکتے. اتنی بیہودہ ڈریسنگ ہے، اتنے بیہودہ گانے ہیں، تو وہ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں. اس لیے دل ہی نہیں چاہتا اب کبھی فلم دیکھنے کو. حالانکہ اب گھر میں بھی میسر ہیں یہ چیزیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے فلم دیکھ لیں، لیکن گھر میں بھی تو فیملی کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے وہ فلم، کبھی نہیں دیکھتے فلم. دل ہی نہیں چاہتا کیونکہ اتنا گند بھر دیا گیا فلم کے نام پر، اداکاری کم رہ گئی ہے، نمائش زیادہ ہو گئی ہے فلموں میں. تو اب جو ہے اب دل نہیں چاہتا فلمیں دیکھنے کو. بہت کم عرصے، مجھے لگتا ہے سالوں بعد میں شاید کوئی فلم دیکھتی ہوں، وہ کوئی ایسی بہت بہت زیادہ جب کوئی ہٹ ہوتی ہے. پتہ جیسے اب ان کی عامر خان کی ایک آئی تھی فلم ستارے، تارے زمین پر کے ستارے، اس طرح کی تھی، بڑی ہٹ ہوئی تھی، بڑی چلی تھی، پھر بڑے عرصے بعد میں نے دیکھی وہ فلم کہ اتنی تعریف میں نے سنی کہ میں نے کہا چلے دیکھوں کیا ہے. تو پھر میں نے وہ دیکھا تو وہ اچھی فلم تھی، صاف ستھری تھی. بچوں تو اس ٹائپ کی فلمیں چلو کبھی آ جاتی ہیں تو پھر دیکھ لیتی ہوں. ویسے میرے فیوریٹ جو ہے نا سلمان خان ہے، ان کی فلم کوئی آ جائے نا کوئی اچھی تو پھر میں دیکھ لیتی ہوں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں سلمان خان. لیکن اتنی زیادہ میں نہیں دیکھتی ہوں فلمیں، لیکن جو ویسے دیکھی ہوئی ہیں نا تو مجھے میرے وہ فیوریٹ ہے، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. تو ان کی فلم کوئی ہو نا اگر ایسی ہو، کیونکہ ان کی بھی فلمیں میں نے دیکھا ہے، جتنی میں نے دیکھی ہے صاف ستھری فلمیں ہوتی ہیں تو وہ پھر میں دیکھ لیتی ہوں کبھی کبھار. اور لیکن ویسے اب سینما میں جا کے تے بھائی توبہ کر لی کہ سینما جا کے فلم نہیں دیکھنی. تو یہ سٹوریز ہوتی تھیں اور اچھے اچھے گانے ہوتے تھے، مزاحیہ لہری ہوتے تھے، مزاحیہ اداکار، ایک البیلا ہوتے تھے.
تو وہ کیا کہتے ہیں اتنی اچھی مزاح اس پہ کرتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا۔ اور یہ جو غصے والے جو کردار ہوتے تھے، علاؤالدین ہوتے تھے، اور بھی ایک تو ایسے مجھے اب نام نہیں یاد رہے، بڑے اچھے اچھے، مطلب کہ فنکاری تو ان فنکاروں پہ ختم تھی نا، کہ اتنی سادگی میں کوئی ڈریسنگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی جو جس وہ ہے نا جیسے بنا ہوا ہے، کوئی دیہاتی بنا ہے، کچھ بنا ہے، اس نے وہی حلیے میں نظر آنا ہے، تو پھر وہ پھر فلمیں بھی اچھی لگتی تھیں، دیکھنے میں مزہ آتا تھا، جو حقیقت کے قریب ہوتی تھی۔ چلے یہ تو میں نے اتنی لمبی آپ کو سٹوری سنا دی ہے نا کہ فلمیں کیا ہوتی تھیں، تو باقی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے جب فلم دیکھنے جانا ہوتا تھا ہمیں کتنی منتیں کرنی پڑتی تھی اپنے گھر والوں کی، کہ بھئی فلم دیکھنی ہے بھئی اے کام کر لو، فلم دیکھنی ہے بھئی او کام کر لو، سارے کام ساڑے کو کروائے جاندے سن فلم دے نال۔ یہ ظلم سی نا بچیاں دے کہ آپ نے فلم دیکھنی ہے، ہاں جی دیکھنی ہے، چلو بھائی اے کام کرو، چلو بھائی او کام، دوڑ دوڑ کے ہم لوگ کام کرتے تھے، دوڑ دوڑ کے ہم کام کرتے تھے کہ بھائی اسی ہن فلم دیکھنی ہے، ہن کی کریے، تو وہ پھر ہم سارے کام کرتے اچھے بچے بن کے، کہ جو کام کہا جاتا تھا نا وہ، تو پھر وہ ہمیں ٹکٹ لے کے جاتی تھی ہماری امی یا ہمارے ابو، اتنے شوق سے جاتے تھے، پھر ہمارے کزنز ہوتی تھی، ہم سارے مل کے جاتے تھے، وہ جتھا پورا فلم دیکھنے جانا سی بھی فلم دیکھ کے آئی، تو بڑے کوئی جو خاص کر جس کی جو فیوریٹ اداکارہ یا کوئی گانا ہوتا تھا تو اتنے خوش ہوتے تھے ہم لوگ کہ بھئی آج تو ہم نے وہ گانا سننا ہے جا کے فلم میں جو مشہور ہوا ہوتا ہے، تو وہ پھر ہم دیکھنے جاتے تھے۔ تو اتنا وہ نہیں ہوتا تھا کہ بہت زیادہ عیاشی والا۔ پھر کچھ عرصے بعد، کافی عرصے بعد جو ہے نا ایک سینما اور بن گیا تھا، وہ تھوڑا دور تھا، لیکن ہم ان دنوں لوگ پیدل ہی چلتے تھے، تو پیدل ہی جاتے تھے وہاں پہ۔ اب تو میں خود وہاں جاؤں تو سواری پہ ہی جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں پیدل ہی چلتے، اتنا شوق ہوتا سی پیدل ہی دوڑی جاندے سن، بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا سی۔ تو وہ سینما تھا، ایئر کنڈیشن سینما بنا، اور اس میں سیٹیں بڑی اچھی تھیں وہ، لیکن بھائی اس کا ٹکٹ بڑا مہنگا تھا، ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا سی اتنے جا کے۔ اتنا شوق ہوتا تھا کہ ہائے اللہ اتنے کیسینو سینما سے فلم دیکھیے، ایک گلزار سینما تو پرانا ہو گیا ہے، لیکن کیا کریں پیسے نہیں ہوتے تھے اتنے کہ اتنے پیسے ہو کہ آپ وہاں کا ٹکٹ لے سکیں۔ پھر ہم پیسے جو ہے نا تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کرتے تھے کہ بھئی، لیکن پھر وہ ہماری امی کہتی تھی نہیں بھئی تسی گھر والے دیکھ لو، وہی فلم تسی اتھے جا کے انی دور دیکھنی، وہ تر مصیبت کی پئی ہوئی ہے، آرام نہ اتھے دیکھو۔ لیکن ہمیں شوق ہوتا تھا کہ وہ فلم گلزار سینما میں بھی لگی ہے، لیکن کیسینو میں دیکھے، وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کے، اور اچھی اچھی نرم نرم کرسیاں ہیں، لیکن وہ پھر بہت کم ہوتا تھا، پیسے جمع کرتے تھے۔ ہمارے محلے میں ایک رہتی تھی خالہ ہماری، پڑوس میں رہتے تھے، وہ بالکل ہمارے اپنی، آج بھی ہمارے محلے میں رہتے ہیں، وہ تو نہیں رہیں، اللہ جنت نصیب کرے۔ ہماری خالہ فاطمہ ہوتی تھیں، تو ان کو بھی فلموں کا بڑا شوق ہوتا تھا، اور ہمیں بھی ہوتا تھا، تو پھر ہم کہتے تھے خالہ تو جا کے سانو نال لے جائیو، خالہ اسی فلم دیکھنی ہے، خالہ سانو نال، اتنی منتیں کرتے، خالہ کہتی اچھا اچھا میں لے جاواں گی، جس دن جاواں گی لے جاؤں گی تانوں۔ پھر ہم پیسے جمع کرتے تھے، کیونکہ ہماری امی اس دور والے سینما میں نہیں جاتی تھی، تو پھر ہم خالہ کی منتیں کرتے تھے، خالہ جی جدن جاؤ سانو لے جائیو نال، اکیلے کہیں نکل نہیں سکتے تھے۔ تو پھر خالہ نے جس دن وہ خوشخبری سنانی نا کہ اج چلیں گے جی فلم دیکھن، اوئے ہوئے ہوئے، پھر تو بس ایسے ہوتا تھا پتہ نہیں کیا، جلدی جلدی امی جی اپنے حصے کے کام کرنے، پیسے کڈو، 4 4 آنے 8 8 آنے جڑے کٹھے کیتے ہوئے نے وہ سارے گنے نے کہ ٹکٹ جو گے پیسے کٹھے ہو جان گے، اور کبھی نہیں ہوتے تھے تو پھر امی سے مانگنے پڑتے، امی جی دے دو تھوڑے جے پیسے گھٹ نے ساڈے کول، تو وہ پھر جا کے پیسے وہ ریزگاری وہ جویں اللہ معافی دے جیسے بیچارے تو مطلب مجھے کہنا نہیں چاہیے، جیسے یہ مانگنے والے مانگتے ہیں ان کے سکے ہوتے ہیں نا، ایسے ہمارے پاس سکے ہوتے تھے، نوٹ نہیں ہوتا تھا، پھر وہ جمع کر کے، تو بعض دفعہ تو دیتے ہوئے شرم آتی تھی، کہیں گے بھائی تسی یہ کدوں تو جمع کر رہے ہو، بات تو وہی ہوتی تھی کہ ہم جمع واقعی کر رہے ہوتے تھے پیسے فلم دیکھنے کے لیے۔ تو وہ پھر ہم کیا کہتے ہیں خالہ کے ساتھ جاتے تھے اس سینما، پیدل چل کے، وہ پسینے برے حال، گرمی اتنی،
وہ میرا خیال 2 میل فاصلہ ہوتا ہوگا، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا لیکن اندازاً اتنا ہوگا. تو ہم پیدل جاتے تھے، کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا، پسینے کے یہ ہوتی تھی خوشی، ہائے جا کے ٹھنڈے ٹھنڈے سینما چ بیٹھنا ہے تے فلم دیکھنی ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ تے بیٹھ کے، وہ ساری گرمی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. پھر وہ جا کے فلم دیکھتے تھے، مزہ آتا تھا. اور ایک کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ میرے خالو ہیں، میری خالہ ایک رہتی تھی وہاں پہ سندھ میں رہتی ہیں ایک جگہ. اب ان کا تو انتقال ہو چکا ہے لیکن ان کے شوہر جو ہیں وہ کبھی کبھار آتے تھے، میرے خالو خالہ کو لے کے آتے تھے یا کبھی اکیلے بھی آتے تھے کسی کام سے. ان کو فلموں کا بڑا شوق تھا. تو وہ خالو کو جب فلم آتے تھے نا تو پھر میں تو بس خالو نے اندر وڑنا ہے گھر دے تے میرے تو خوشی دے ہو جاندے سر کہ او خالو آ گئے ہن تو فلم دیکھنی ہے اسی پکی. اتنی خوشی ہوتی تھی خالو کے آنے کی، اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی جتنی فلم دیکھنے کی خوشی ہوتی تھی کہ خالو جی آ گئے، خالو جی فلم دیکھنی ہے نا، خالو جی فلم. میں تو پاگل ہو جاتی تھی خالو کی شکل دیکھتے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انہوں نے ضرور دیکھنے جانا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں ہاں چل لیں اسی فکر نہ کر. پھر وہ کھانا وانا کھانا اور ہم نے خالو کے ساتھ فلم دیکھنے جانا. خالو بھی بڑے شوقین تھے فلموں کے. تو پھر ہم لوگ جاتے تھے، وہ پھر ہمیں وہ اچھے والے سینما میں لے کے جاتے تھے. اتنا ہم خوش ہوتے تھے کہ ہم نے اچھے والے سینما میں فلم دیکھی ہے. اور خالو نے وہ کبھی 6 مہینے بعد، کبھی 4 مہینے بعد، کبھی 5، ایسے ان کا چکر لگتا تھا. ہر روز نہیں، ہر ہفتے نہیں آتے تھے لیکن جب وہ آتے تھے وہ فلم پکی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خالو آئیں اور ہم خالو کے ساتھ فلم نہ دیکھنے جائیں، ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ زمانے جو ہیں نایاب ہوئے کہ جب ہم ایک فلم دیکھنے کے لیے کتنی کتنی منتیں کرتے تھے. اور چھپ کے تو خیر کبھی نہیں دیکھی، ہمیشہ گھر والوں کے ساتھ ہی گئے. کچھ لوگ اس زمانے میں بھی چھپ چھپ کے دیکھتے تھے لیکن چھپ کے تو کبھی نہیں دیکھی. لیکن ہمارے ابو لے جاتے تھے ہمیں یا ہماری امی لے جاتی تھی. کبھی ہم پھپھو کے ساتھ چلے جاتے تھے، کبھی وہ خالہ کے ساتھ چلے جاتے تھے اکیلے، لیکن ہم کبھی نہیں گئے تھے. لیکن جو فلم دیکھ کے آتے تھے وہ جو خوشی ہوتی تھی، پھر دوسرے دن وہ سٹوریاں سناتے تھے، وہ صرف فلم دیکھ کے آئے ہیں بھائی، دیکھو بھئی اے پھر اسی اے سین چ اے ہویا سی، وہ ہیرن نے اے کیتا سی، وہ ہیرو نے اے کیتا سی. پھر ہم ایسے سٹوریاں سناتے تھے جیسے یہ فلم بنائی ہم نے. اتنے ہم جو جذباتی ہو کے پھر نا سب کو وہ سٹوریاں سناتے تھے. اور یہ بس ہمارے یادیں ہیں بچپن کی. لیکن آج دیکھیں کتنا زمانہ بدل گیا ہے کہ وہ ہر گھر میں اتنی چیزیں ہیں، سب کچھ ہے، تفریح کا سامان ہے. تو اب ویلیو نہیں رہی ہے چیزوں کی. ہے تو ہے، دیکھ لیا تھوڑی سی لگاؤ، نہیں اچھی لگے چھڈو دفع کرو. ہم خود اگر کبھی کوئی چیز دیکھنے بیٹھتے ہیں تو 10 دفعہ چینل بدلے جاتے ہیں، 10 دفعہ یہ کی جاتی ہیں. لیکن اس زمانے میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. بس فلم دیکھنے جاتے تھے اور پوری فلم دیکھ کے گھر واپس آنا ہے. اتنا جنون ہوتا تھا لوگوں کو. اور فلمیں بھی واقعی اس معیار کی ہوتی تھی کہ لوگوں کو واقعی اداکاری دیکھنے کو ملتی تھی. تو یہ تھی جی کہانیاں بچپن کی. تو میں نے کہا یہ آپ سے شیئر کروں کہ ہم جو اپنے محلے میں کیسے جاتے تھے، کیسے کرتے تھے. اور وہ آج کل تو میں دیکھتی ہوں کہ بچے ذرا سے بیچ میں ہیں، یہ کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں. کچھ نہیں بھی، سکے جاؤ فلم دیکھو تو سکے واپس آ جاؤ. کچھ کھان پیڑ بھی تمہیں نہیں ملنا، ہوتا ہی نہیں تھا. کوئی ایسی بات ہوتی نہیں تھی. بس پانی کا انہوں نے مٹکا سینما والوں نے بھی باہر رکھے تھے تو 2 مٹکے جنہوں پیاس لگی ہے نکل کے پانی پی لے. بھائی زیادہ شوخیاں مارنے کی ضرورت نہیں. اگر پیاس لگتی تھی نکل کے پانی پی لیتے تھے، بس یہ تھا. وہ باہر بڑا سارا ایک بورڈ لگاتا تھا، اس پہ اداکاروں کی تصویریں ہوتی تھی سینما کے باہر ہی. وہ یوں کر کے جا کے دیکھتے تھے کہ وہ اچھا ایسے. اتنا خوش ہوتے تھے ہم لوگ کہ اب ہماری پسندیدہ فلم ہم دیکھنے جا رہے ہیں. تو یہ جی بڑی میں نے کوشش کی ہے آپ کو اس زمانے کی بتانے کی، جو فلمیں تھیں اور جو ایسے جو حالات تھے. اور شبنم کی فلمیں بڑی اچھی لگتی تھیں. او ہو شبنم اور تو بڑی فیوریٹ تھی، بہت لوگوں کی فیوریٹ تھی. شبنم کی فلم آ جاتی تھی تو وہ بس بڑی ہٹ ہو جاتی تھی ان کی فلمیں. اور شمیم آرا کی اور بھی بہت کیا ہے جو پیار تو پڑے گا نبھانا، رکھ دیا قدموں میں دل نذرانہ، قبول کر لو ہائے ہائے قبول کر لو. تو اتنے خوبصورت گانے ہوتے تھے
کے وہ اب آج کل اتنے اچھے گانے نہیں بن رہے یا ہم اب سنتے نہیں ہیں، لیکن وہ زمانے کا ہر گانا جو ہے نا ہٹ گانا ہوتا تھا۔ پنجابی کے بھی اتنے سارے، اب اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں وہ گانے، لیکن بڑے بڑے اچھے۔ ایک فلم آئی تھی بشیرہ، تو اس میں وہ سلطان رائی صاحب، وہ تو کافی آگے جا کے آئی تھی، لیکن اس میں پھر سلطان رائی صاحب تھے اور ان کی بہن کا کچھ، وہ جیل ویل میں چلے جاتے ہیں، اس ٹائپ کا سین تھا، بہن کی شادی ہوتی ہے، تو وہ گانا بڑا مشہور ہوا تھا۔ کندا ڈولی نو دے جائیں ویر وے، کندا ڈولی نو دے جائیں ویر وے، شالا خیری خیری ویرا آوی، ہتھی بھੈਣ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੀਂ، ਸ਼ਾਲਾ ਖੈਰੀ ਖੈਰੀ ਵੀਰਾ ਆਵੀਂ، ہتھی بھੈਣ ਨੂੰ ਡੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੀਂ۔ وہ اتنا، وہ ساتھ میں میوزک بچا تھا، ٹٹڑی ٹٹڑی، وہ اتنا ہوتا تھا، وہ گھوڑے پہ آ رہے ہیں جی اپنی وہاں سے فرار ہو کے جیل سے، کہ کہاں بہن کی شادی میں شرکت کے لیے، اور بہن پکار رہی ہے ان کو۔ وہ اتنے زبردست گانے ہوتے تھے۔ ایک فلم تھی، نام مجھے یاد نہیں آ رہا اس فلم کا، اس کا گانا بڑا اچھا تھا۔ الف سے اچھی کاف سے گڑیا جیم سے جاپانی، الف سے اچھی کاف سے گڑیا جیم سے جاپانی، لوٹ لیا ہے اس نے ایک مسافر پاکستانی، ہو گڑیا جا پانی، ہو گڑیا جا پانی، ہو گڑیا جا جا پانی، ہو گڑیا جا پانی۔ وہ بڑا مشہور ہوا تھا، گڑیا جا پانی۔ اور ایک گانا تھا، میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت مت والی سی، نازک سی شرمیلی سی، معصوم سی بھولی بھالی سی، رہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتہ معلوم نہیں، کوکو کورینا کوکو کورینا۔ اتنے گانے اتنے زبردست، میں تو اب بھول گئی ہوں، اب میں سے سنا رہی ہوں نا آپ کو تو میں اٹک رہی ہوں، مجھے وہ پورے یاد نہیں آ رہے، لیکن بڑے اچھے اچھے گانے تھے، اور اتنا مزہ آتا تھا ان گانوں کو سننے میں۔ اور ریڈیو پہ تو سنے ہی جاتے تھے، لیکن فلم میں جا کے دیکھنے کو لوگ تو تالیاں بجاتے تھے۔ جب آپ کا کوئی فیورٹ ایسا آ جاتا تھا، لوگ بہت سیٹیاں بہت بجتی تھی۔ ہاں یہ تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی، کوئی اچھا سین آتا تھا، ٹڑی ٹڑی، وہ جو جن کو سیٹی بجانی آتی ہے، مجھے تو نہیں خیر آتی، جن کو آتی ہے وہ ایسے منہ کے نیچے سے ہاتھ رکھ کے نا، اتنی زور زور سے وہ لوگ سیٹیاں بجاتے تھے، جو اچھا سین آتا تھا بڑی سیٹیاں بجتی تھی۔ تو وہ زمانے نایاب ہوئے، اب جو ہے اب وہ کبھی بھی وہ دور نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام، وہ پھر نہیں آتے۔ تو واقعی وہ دور گزر گئے، وہ مقام گزر گئے، اب پھر نہیں آئیں گے۔ تو اسی لیے میں ان کو کہتی ہوں نایاب زمانے، کہ ان نایاب زمانوں کے جو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں مختلف چیزیں، اور جو ذہن میں آتی ہیں، تو وہ پھر وہ بات ہی کچھ اور ہے۔ اب آج حالانکہ اس سے 1000 گنا، میں کہتی 100 گنا نہیں، 1000 گنا زیادہ سہولتیں ہیں، 1000 گنا زیادہ مطلب ترقی کہہ لیں آپ، جس کو ترقی کہا جاتا ہے وہ ہے، لیکن وہ لطف نہیں ہے زندگی کا جو اس وقت ہوتا تھا۔ نہ جانے اس کی کیا وجہ ہے، کہ پیدل چلتے تھے لوگ لیکن خوش رہتے تھے، آج گاڑی ہے لیکن پھر بھی لوگ اس طرح نہیں خوش ہیں۔ پہلے لوگ خط لکھتے تھے، ملتے نہیں تھے، ملاقاتیں کم ہوتی تھیں، اب ہر وقت ہاتھ میں فون ہے، جس سے مرضی آپ بات کر لیں، لیکن وہ بات نہیں ہے۔ پہلے کھانے کو اتنی چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اب ہر گھر میں اتنا وافر ہر ایک چیز ہے، لیکن پھر بھی وہ ذائقے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں، مطلب کچھ چلا گیا ہے کچھ زندگی میں سے، لیکن مجھے تو خود سمجھ نہیں لگتی کہ کیا چلا گیا ہے، وہ ہے تھا کیا جو چلا گیا ہے۔ بہرحال یہ تو اب زندگی ہے، ہمیں بھی اسی کے ساتھ ہی چلنا ہے جب تک زندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، نال نال چلو زمانے دے تو پھر ہی بندہ کامیاب ہے، کہ جیسا زمانہ ہے ویسے اب چلتے جائیں، اور آپ
پھر آپ کی زندگی گزر جاتی ہے. تو لیکن وہ نایاب زمانے جو ہیں بندہ بھول نہیں سکتا. تو آج مجھے تو جو انیاں گلوکاریاں میں تہاڈے واسطے کیتیاں سارے تہنوں میں گانے سنا دیتے. ہن تہنوں ہور کی چاہیے کہ بھی اتنے میں نے گانے سنائے، اتنی میں نے آپ کو ساری وہ بتائیں، اپنی یادیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو بھی اپنا زمانہ جس نے وہ زمانہ دیکھا ہے وہ ضرور یاد آئے گا، اور پرانی یادیں آپ کے دلوں میں بھی ضرور آپ کے کوئی نہ کوئی در، کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ کوئی کھلے گا ضرور ہر کسی کا. اور یہ بات بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ چلے کچھ بچے، کچھ لوگ، کچھ ایسے جو نئے سننے والے اس زمانے کے لوگ ہیں وہ سنیں تو ان کو پتہ چلے کہ کوئی ایسے زمانے تھے. کیونکہ جب ہم پتھر کے زمانوں کی باتیں سنتے ہیں، جب ہم نے وہ زمانے نہیں دیکھے، لوگ جب اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، قافلے پیدل چلتے تھے، ہم اس سے تھوڑے بعد زمانے میں آئے کہ چلو کچھ پیدل چلتے تھے، کچھ گاڑی بھی آ گئی تھی، کچھ وہ زمانے نکل گئے تھے جو پتھروں کے زمانے تھے، لیکن وہ زمانے تھے نا. اسی طرح جو ہم نے زمانے دیکھے ہیں وہ زمانے بھی تھے. اب آج اگر ہم ان زمانوں کا بتائیں گے بچوں کو، کچھ وہ سنیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں جی یہ زمانے بھی تھے. تو وہ بتانے کا تو مقصد یہی تھا. چلتی ہوں، اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو اگر آپ کو میرے باتیں اچھی لگی ہوں، آپ سننا چاہتے ہوں، میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا. ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تو اللہ حافظ. تے رب رکھا.